ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے ذرا بتائیں کہ جو خلافت راشدہ تھا اس میں جو یہ ادوار تھی ان میں رمضان کے حوالے سے کیا معاملات تھے، کس طرح سے اہتمام کیا جاتا تھا، کس طرح سے استقبال کیا جاتا تھا، اور جو زکوٰۃ کے معاملات تھے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پردہ کر جانے کے بعد کس طرح سے یہ معاملات چلے اور کس طرح سے اس کو رائج کیا گیا؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ کے یہ بابرکت مہینوں میں سے ایک بڑی برکت والا مہینہ ہے، بے شک، اور اس کا جو استقبال ہے، اس کا جو اکرام ہے، اس کے حوالے سے جو اہتمام ہے، وہ آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتایا ہے، اس کی تربیت کی ہے، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آقا علیہ السلام کے شاگرد ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں تربیت کی ہے وہ ان کے ہر پہلو سے جھلکتی ہے اور نمایاں ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا زندگی گزارنے کا طریقہ تھا وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ ہم تو آج سنتے ہیں نا، لیکن صحابہ اکرام کا اعزاز یہ ہے کہ انہوں نے از خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے افعال امور سر انجام دیتے ہوئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی کے اندر جیسے مختلف صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نریشن کرتے ہیں، راوی ہیں اس بات کے کہ اللہ کے رسول تاریخوں کا اہتمام کرتے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے کہ پتہ ہے کون سا مہینہ آ رہا ہے، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یا دیگر صحابہ کو اپنے ساتھ متوجہ کرتے، اور پھر ایک ڈرامیٹک سے انداز میں ایک سسپینس جنریٹ کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی افادیت اور اس کی اہمیت بتاتے، اور وہیں پہ اس کے ساتھ ساتھ جیسے امہات المومنین اور اہل بیت علیہم السلام کی گواہیاں موجود ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا دور کرتے، قرآن کی تلاوت کثرت سے کرتے، توبہ و استغفار کی طرف لوگوں کو راغب کرتے۔ اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ جو ہے یہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کا مہینہ ہے۔ یہ جیسے قیام اللیل کا اہتمام کیا جاتا ہے، تراویح جسے ہم کہتے ہیں، اسے شریعت کی نظر میں قیام اللیل کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، اور اس کا جو اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن تک کیا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین چوتھے دن بھی موجود تھے، مسجد نبوی میں بھری ہوئی تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر نہیں نکلے، اور رات کے بالکل آخر کے پہر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارا انتظار بھی سن رہا تھا، میں تمہاری کھانسی کی آوازیں بھی سن رہا تھا، کہ وہ متوجہ کر رہے تھے نا، ادب کا تقاضا تھا، نوک نہیں کر رہے تھے، کہ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا بھی ہے لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول سے آواز بھی اونچی نہیں کرنی چاہیے، اور ادب کا مقام یہ تھا کہ وہ ایک صحابی تھے تو ان کی آواز قدرتی لاؤڈلی تھی، تو وہ اتنی پست بولا کرتے تھے کہ اللہ کے رسول کہتے تھے یار تو تھوڑا اونچا بول، مجھے آواز تو جو کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا، تو وہ پریشان بھی رہے کچھ دیر۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ خوشخبری دی کہ یہ آیت آپ کے لیے نہیں ہے، تو آپ اس حوالے سے پریشان نہ ہوئیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے صحابہ سے کہ میں انتظار بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارا شوق بھی دیکھ رہا تھا، میں تمہارا التفات بھی دیکھ رہا تھا، میں نکلا اس لیے نہیں، میں باہر آ کے جماعت اس لیے نہیں کروائی ہے کہ اللہ تمہارے اس شوق کی وجہ سے اللہ اس کو تم پر فرض نہ کر دے اور بعد کے لوگوں کے لیے یہ بوجھ بن جائے۔ تو یہاں پہ یہ ایک نفل عبادت ہے جسے تہجد، قیام اللیل، صلاۃ التراویح ان کے ناموں سے جانا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان موجود ہے وہ یہ ہے من صام رمضان قامہ ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس بندے نے ایمان، روزے اور قیام کی حالت میں اپنا احتساب کر لیا، یعنی ایک ہے محشر کے میدان میں جا کے کھڑے ہونا، وہاں پہ تو واپس ہی نہیں کوئی آ سکتا نا کہ میں اپنی غلطیوں پہ ریویو لے لوں، میں اپنی غلطیوں کو سدھار لوں، میں توبہ استغفار کی طرف آ جاؤں، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی کیفیت بھی بتا دی گئی ہے کہ کیفیت وہ ہونی چاہیے جو صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی تھی، جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور اتنی تھی کہ اللہ کو خود کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا، آپ آرام کیا کریں، آپ کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے، شواہد موجود ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جو شوق، وہ اللہ کے ساتھ جو تعلق، وہ اتنا غالب تھا، وہ محبت اتنی غالب تھی کہ وہ پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ میں تھک گیا ہوں، یا بلڈ پریشر جو ہے یا بلڈ کی جو سرکولیشن ہے وہ تھوڑی سی اب نارمل ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے اعضاء کے اندر وہ سوجن آ رہی ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لگے رہتے تھے۔ تو یہ خلفائے راشدین جنہوں نے یہ ساری چیزیں، سارے مناظر دیکھے، تو وہ اسی شوق کی وجہ سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس صلاۃ التراویح کو یا قیام اللیل کو باجماعت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے پیچھے، کیونکہ لوگ انفرادی کرتے تھے، اسلام اجتماعیت کا دین ہے، تو انہوں نے اجتماعی طور پہ اس کو رسول اللہ کے اسوے کے مطابق اس کو بالکل ان کے پیچھے کھڑا کر کے تو جماعتیں بنا دی۔ ٹھیک ہے۔